ہومیوپیتھک میں جب آپ کوئی پوٹینسی سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ مریض کی علامات کے مطابق میچ کی ہے یا نہیں کی. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ میں آپ کو کر کے بتانے لگا ہوں اس کا براہ راست تعلق پوٹینسی سے نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، ایک آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ ٹیوننگ فورک ہے، اس کو جب آپ نے ربڑ کے ساتھ 10 جھٹکے مارتے ہیں نا، جھٹکے مارتے ہیں نا، ایک جھٹکا مارا، اب آپ اس کے نزدیک لے کے آئے سلنڈر کے نزدیک، دیکھیں اس میں کوئی آواز نہیں آ رہی. اس کی پوٹینسی کی طاقت علیحدہ ہے اور یہ مریض کی طاقت ہے. اب آپ نے سلیکٹ کی ہے کہ جو آپ نے دوائی سلیکٹ کی ہے وہ اس کے ساتھ میچ کی ہے یا نہیں کی ہے. جب آپ نے فرسٹ ٹائم کیا ہے تو دیکھ لیں آواز نہیں آ رہی، پھر آپ نے کیا کرنا، آپ دوسری پوٹینسی سلیکٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیں تھوڑی سی آواز آنا شروع ہوئی، اب آپ تیسری پوٹینسی سلیکٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس میں زیادہ تیز آواز آئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پوٹینسی آپ سلیکٹ کریں گے اگر وہ مریض کی علامات کے ساتھ میچ کر جائے گی تو پھر اس کی آواز زیادہ ہوگی. یہاں اس آواز کا اس مریض سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے 30 پوٹینسی سلیکٹ کی تو وہ بعض مریضوں کے اوپر اچھا کام نہیں کرتی، آپ نے 200 سلیکٹ کی تو وہ تھوڑا اچھا کام کرتی ہے، آپ نے 1 ایم سلیکٹ کی تو اور زیادہ بہتر کام کرتی ہے، آپ نے سی ایم کام کی تو ہو سکتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جہاں یہ آواز زیادہ آ رہی تھی یہاں پر اس سے زیادہ، اب ایک دوسرا مریض ہے اس کے اوپر وہی پوٹینسی زیادہ جو یہاں پر کام کرے تھے ہو سکتا ہے یہاں نہ کام کرے. یہ دیکھیں اس کی آواز کم ہے، یہاں پر زیادہ ہے، یہاں زیادہ ہے یہاں کم ہے. اس کا مطلب یہ مریض علیحدہ ہے، یہ مریض علیحدہ ہے، اور دونوں مریضوں میں سینسٹیوٹی اور سسیپٹیبلٹی یہ دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، تب جا کے پوٹینسی کا انتخاب بہتر ہوتا ہے.